بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک جملہ جو اس زیارت جامعہ کبیرہ میں مذکور ہوا ہے اس کی وضاحت بیان کی، پورے طور پر نہیں، اس کی طرف صرف اشارہ فرمایا۔ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بیان کریں گے۔ یہ کیا جملہ تھا؟ مولا امام علی النقی علیہ السلام نے اس راوی سے کہ جس نے حضرت سے یہ چاہا کہ مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم دیں کہ جب بھی آپ میں سے کسی ایک کی زیارت کے لیے مشرف ہوں تو وہ کلام میں پڑھوں۔ مولا نے اس طرح سے شروع کیا: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، پھر تسلسل میں وخزان العلم، اے اللہ کے علم کے خزانے داروں۔ یہی جملہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ دیکھیں یہ جملہ جو ہے خزان العلم، اللہ کے علم کے خزانے دار، اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں مختلف طرح سے چند اور مقامات پر بھی بیان ہوا ہے وعیبت علمہ، اللہ کے علم کے صندوق، رازدار، یعنی خطاب کرتے ہوئے آئمہ علیہم السلام کو، اے اللہ کے علم کے رازداروں۔ پھر واصطفاکم بعلمہ، اللہ نے تمہیں چنا ہے اپنے علم کے لیے۔ یہ دو خزان العلم جو پہلے بیان ہوا، تین، اور پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر وخزنۃ لعلمہ، اللہ کے علم کے خزانے داروں۔ یہ جملہ جو ہے ایک جگہ پہ نہیں، یعنی اسی زیارت میں مختلف مقامات پر چار طریقے سے بیان ہوا ہے۔ یہ کیا اسی زیارت میں خزان علم، خزانت علم، استفاقم لعلم یا بعلم وعیبت علم، مولا امام علی النقی علیہ السلام نے ائمہ کو اسی زیارت میں قرار دیا ہے؟ اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث میں، روایات میں یہ چیز مذکور ہوئی ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ تو ہم آج آپ کے سامنے ایک اور چیز بیان کریں گے، وہ یہ کہ خداوند متعال کس کو علم دیتا ہے؟ کیا یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ جو خزانت علم ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے علم کے لیے چنا ہے، یہ جو اللہ کے علم کے رازدار ہیں اور خزان علم ہیں، یہ اہل بیت علیہم السلام اس چیز میں مستقل ہیں، یعنی بغیر خداوند متعال کی عطا کے نہیں، ایسے نہیں۔ ہاں، جمن شاہی جو ہیں، ان کے کچھ علماء، جعفر الزمان، یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی اہل بیت علیہم السلام کو عطا کی ہے اب وہ ان کی ہے، اس میں وہ مستقل ہیں۔ اگر کوئی استقلال کا قائل ہوتا ہے تو وہ بندہ مشرک ہے، وہ انسان مشرک ہے، اس کا پسینہ نجس ہے۔ خداوند متعال نے اہل بیت علیہم السلام کو جو بھی فضیلت عطا کی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس میں مستقل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ چراغ جل رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بجلی گھر ہے۔ خداوند متعال مبدأ فیض ہے اور اس کا فیض اہل بیت علیہم السلام پر ہمیشہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو خدا کی طرف، خدا کے محتاج ہو، اور اللہ ہے کہ جو غنی ہے، غنی مطلق، واللہ هو الغنی الحمید، اور جو غنی مطلق ہوتا ہے اسی کی ستائش کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، وہی قابل حمد ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام کے تمام، اس میں شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن جو ہے وجوداً اور بقاءً، ایک ممکن کہ ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ سب ممکنات ہیں،
جب خدا کی تجلی ہوئی، اس کا فیض ہوا تو یہ وجود ان کو ملا. تو ممکن جو ہے اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی واجب الوجود کا محتاج ہے، خدا کا محتاج ہے. اب اہل بیت علیہ السلام اور عام مخلوق کے درمیان فرق یہ ہے کہ جیسے کہ نہج البلاغہ میں ہم صرف اتنا بیان کریں گے کہ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے ہماری پرورش کی ہے، خدا ہمارا مربی ہے اور لوگوں کے مربی ہم ہیں. اس کا معنی کسی اور زمانے میں آپ کو بیان کریں گے. تو خداوند متعال کی طرف سب محتاج ہیں، لذا اہل بیت علیہ السلام کا جو علم بھی ہے ہر وقت لحظہ بلحظہ وہ خدا کی وجہ سے ہے، استقلال نہیں ہے اس میں. خیر یہ ایک بحث تھی. اب جیسے کہ اس پر دلیل جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں رکھتے اللہ کے علم سے، یعنی کسی چیز کا بھی، مگر اسی چیز کا جس کا خدا چاہتا ہے. یعنی خدا جتنا جب کسی کو دے تو وہ جو ہے اتنا ہی اس پر کرم ہوگا، اتنا ہی وہ عالم ہوگا. یعنی خداوند متعال اپنے غیب کے اعتبار سے، علم غیب کے اعتبار سے مستقل ہے. یعنی اس پر کسی کا فیض نہیں ہوا. باقی جتنے بھی ہیں وہ خدا کے فیض کی وجہ سے علم غیب رکھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اب علم کے اعتبار سے جتنا خداوند متعال کسی کو دے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ بیان کر دیں کہ روایات متعددہ نہیں، متواترہ نہیں، فوق تواتر. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 200 کے قریب روایات ہیں، احادیث ہیں جہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ نے انبیاء کو دیا، انبیاء حضرت آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو جو دیا علم، فرشتوں کو دیا، ان کے علاوہ اپنی مخلوقات کو جس کو بھی دیا علم، ان کے یعنی انبیاء کو دیا، ان کے اوصیاء کو دیا، یہ سارا کا سارا اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اور ان کے علم کی مقدار یعنی حضرت آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین 12 امام، ان کے نزدیک ان انبیاء کا، ان ملائکہ کا علم قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، قطرے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے اوپر وہ واقعہ بھی ہے کہ جب خضر اور حضرت موسیٰ آپس میں ملے ایک جگہ پر، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جو ظاہر پر ان کی نبوت تھی، ان کو اس اپنے بندے کے مطیع قرار دیا کہ جا موسیٰ خضر سے تعلیم حاصل کر، تعلیم حاصل کر. جناب موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی اور جناب موسیٰ نے جناب خضر سے اجازت لے کر آپ سے تعلیم لینے کے لیے آپ کی پیروی شروع کر دی، آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. جناب خضر ایک جگہ پر پہنچے تو ایک بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جناب خضر نے اسے قتل کر دیا، مار دیا. جناب موسیٰ یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن نے اسے بیان کیا ہے. حالانکہ نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی قصاص تھا کوئی ایسا کہ تو اسے اس کے بدلے میں قتل کرتا، تو نے اس بچے کو قتل کر دیا. جناب خضر نے کہا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تو انہیں نہیں جانتا، لذا تو اس پر صبر نہیں کر سکتا. اب دوبارہ چلے، ایک جگہ پر دریا تھا، دریا کو پار کرنا چاہتے تھے تو کشتی تھی، کشتی میں سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد جب دوسری طرف پہنچے تو جناب خضر نے اس کشتی کو خراب کر دیا، اس کو خراب کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا
کہ آپ نے اس کشتی کو خراب کر دیا. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ اب کی بار اپنے ساتھ لے چلو، لیکن اگر پھر میں نے اعتراض کیا تو میں اور آپ ایک دوسرے سے خدا حافظی کر لیں گے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اب چلے ایک جگہ پر، ایک قریے میں، ایک گاؤں میں. جب گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، گویا کہ گر ہی چکی تھی. جناب خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا کر دوبارہ تعمیر کر دیا. اور جب تعمیر کیا تو اجرت کا سوال بھی نہیں کیا. جناب موسیٰ کو بھوک لگی تھی. یہاں جناب موسیٰ نے کہا تو نے یہاں دیوار کو تعمیر کیا اور اجرت بھی نہیں لی. اب جناب خضر نے کہا کہ یہاں میرے اور آپ کے درمیان جو ہے جدائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تو میرے سے جدا ہو میں تجھے ان واقعات کی جو پیش آئے ہیں ان کے بارے میں ان کی وجہ بیان کر دیتا ہوں. وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا، میں نے خود سے قتل نہیں کیا، خداوند متعال کے امر سے، حکم سے قتل کیا. وہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو یہ کفر پر برانگیختہ کرتا، یہ اپنے والدین کو، یہ نافرمان ہوتا والدین کا، اور والدین کو بھی جو اس کے والدین مؤمن ہیں ان کو کافر کر دیتا. خداوند متعال نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے، اور اس کے بعد خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے اس خانوادے کو ایک نیک بیٹا دے گا. اس کے بعد جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو میں نے کشتی کو اس لیے خراب کیا کہ ہمارے نکلنے کے بعد ایک بادشاہ آ رہا تھا جو چاہتا تھا کسی جنگ پہ جانا چاہتا تھا، اور وہ کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا. میں نے اس کشتی کو اس لیے خراب کیا، اس میں سوراخ کر دیا، اس لیے کہ جب وہ بادشاہ آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ کشتی خراب ہے، قابل استفادہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دے گا، اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، اس کشتی کو غصب نہیں کرے گا، اس کے مالک سے، اس کے صاحب سے نہیں چھینے گا. وہ دیکھے گا کہ یہ قابل استفادہ نہیں ہے تو چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن یہ کشتی تعمیر ہو جائے گی. اگر سوراخ نہ کرتا تو وہ بادشاہ اصلاً اسے چھین کر لے جاتا. یہ چھوٹا سا سوراخ وہ اس کے بعد تھوڑا سا اسے تعمیر کر لے گا، اس کا مال ضائع نہیں ہوگا. تیسری بات، وہ بچے جن کی ہم نے دیوار کو تعمیر کیا ان کے والدین مومن تھے. خداوند متعال نے چاہا کہ ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. خدا نے چاہا کہ ہم ان کی دیوار کو صحیح کر دیں. ایسے نہ ہو کہ دیوار اگر خراب ہو جائے تو اس کے نیچے سے وہ خزانہ جو ان کے والدین نے، اس کے والد نے، ان بچوں کے والد نے اس کے نیچے چھپایا تھا وہ ظاہر ہو جائے اور لوگ اسے چھین کر لے جائیں. خداوند متعال نے ان کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے انہیں یہ اجر عطا کیا کہ مجھے مأمور کیا کہ اے خضر جا ان بچوں کے گھر کی دیوار جو گرنے والی ہے اگر گر جائے گی تو وہ خزانہ جو ان کے والد نے دفنایا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اسے چھین کر لے جائیں گے. جا خضر ان کے گھر کی دیوار کو تعمیر کر تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر دیوار گرے گی اور یہ اپنا خزانہ نیچے سے نکال لیں گے. صرف اور صرف ان کے والد کی دیانت کی وجہ سے اور ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے. ان کا والد نیک آدمی تھا. اب جناب خضر اور جناب موسیٰ پہنچے ایک مقام پر. وہاں ایک آدمی تھا، گویا کہ وہ فرشتہ تھا، شکار کر رہا تھا مچھلی کا. اس کے ہاتھ میں جال. جناب موسیٰ اور جناب خضر کھڑے ہیں اسی واقعے میں، اسی کے تسلسل میں جس کو بیان کرنا آپ کے سامنے مقصود تھا. جناب موسیٰ اور جناب خضر کھڑے ہیں. ایک پرندہ آیا، اس نے دریا سے ایک پانی کا قطرہ لیا، اس کو مشرق کی طرف پھینک دیا. پھر ایک اور قطرہ لیا، اسے مغرب کی طرف پھینک دیا. پھر ایک اور قطرہ لیا اور اسے خود سمندر میں پھینک دیا. جناب موسیٰ اور جناب خضر یہ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ جو شکاری تھا جس کے ہاتھ میں جال تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہوا یہ پرندہ اس نے یہ عمل کیوں کر انجام دیا؟ حالانکہ تم دو نبی ہو، ایک صاحب شریعت نبی ہے تم میں سے موسیٰ اور دوسرا بھی اللہ کا بندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ تو اب یہ کہتا ہے، اس بندے نے خود بیان کیا، وہ بھی خدا کی طرف سے فرشتہ تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے.
اس عمل سے کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کا علم مشرق کی طرف پھیلا ہوگا، مغرب کی طرف پھیلا ہوگا، پوری دنیا میں اس کا علم پھیلا ہوگا، آسمان والے اسے جانتے ہوں گے، اور تم دونوں کا علم اس کے سامنے، اس کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے قطرے کو اپنی چونچ میں لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تو دونوں کا علم اس کے علم کے سامنے اس قطرے کی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے سامنے ہے، یعنی قطرے کی جتنی ارزش اہمیت ہے سمندر کے سامنے، تمہارا علم قطرے کے برابر ہے اس کے علم کے سامنے، اس آخری نبی کے سامنے، اس آخری نبی کے علم کے سامنے۔ روایت، پکی روایت، مستند روایت، اہل بیت علیہ السلام کا علم جو ہے علم خدائی، اس میں اصلاً ذرا سا بھی شک نہیں، اور اس طرح سے اور بھی ہم اس کے بارے میں اس کے تسلسل میں روایات کو بیان کریں گے کہ یہ علم اللہ کا علم ہے، خداوند متعال کا علم ہے جو اس نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یہ علم خدا کی نسبت محدود ہے لیکن کائنات کی نسبت ما سوی اللہ غیر محدود ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔